تم سلطانہ کے لیے سب کچھ کیوں کرو گے جبکہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ خاتون، میں نہیں جانتا کہ زیبی زندہ ہے یا نہیں، سلطانہ کو دور ہی دور سے خوشحال دیکھ کر دل کو اطمینان ہوتا رہے گا۔ یہ سب میں کسی لالچ کے لیے نہیں، صرف اپنے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ زیبی کی تصویر کی طرف سے پلٹ کر بولی، میں تمہاری محرومیوں کو سمجھ گئی ہوں، مگر دنیا والے نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے درمیان کوئی گہرا رشتہ ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری یہ امداد ہمیں بدنام کر دے گی۔ صفدر نے کہا، آپ سلطانہ کی رضامندی حاصل کر لیں، میں ہر حال میں راضی ہوں، لیکن رشتہ قائم کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سلطانہ کے والدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ صفدر یہ بات کھل کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا اجازت نامہ عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اور روزینہ سے اجازت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اپنی زیبی کی خاطر پھر ایک بار دنیا جہان کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی پہلے دیکھنے لگے، میرا خیال ہے وہ 2-4 ماہ بعد دیکھنے لگے گی۔ ماں نے کہا، اس وقت تک ہمارا کوئی رشتہ نہ ہوگا، ہم تمہاری کوئی مدد قبول نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ ہم اپنی جھگی میں واپس چلے جائیں۔ خدا کے لیے آپ واپس جانے کا فیصلہ نہ کریں، آخر ہمارے درمیان انسانیت کا رشتہ تو ہے۔ ہماری دنیا میں انسان سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ایسی انسانیت کے رشتے کو تسلیم نہیں کرتے جو ایک جوان لڑکی سے ہو۔ ہم کسی کو کیا جواب دیں گے کہ تم سلطانہ کے کیا لگتے ہو اور کیوں اس کے کام آ رہے ہو؟ صفدر الجھ گیا، کیونکہ رشتے کو پہلے اہمیت دی جا رہی تھی، پہلے سلطانہ سے نکاح لازمی قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ روزینہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اگر چوری چھپے نکاح پڑھایا جاتا تو روزینہ اور جوان بچے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ سلطانہ دروازے کے پاس دیوار سے لگی کھڑی تھی، بہت دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، امی، کیا اس کمرے میں میری تصویریں ہیں؟ نہیں بیٹے، یہ زیبی کی تصویریں ہیں، مگر ہو بہو تم ہی تم ہو۔ امی، کیا یہ تصویریں دیکھ کر دنیا والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ میرا صفدر صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، تب بھی میں ان تصویروں میں موجود رہوں گی۔ آپ کتنوں کو جواب دیں گی کہ صفدر صاحب کے ساتھ سلطانہ کی نہیں زیبی کی تصویریں رہتی ہیں؟ ہم جھگی میں دن رات مرتے تھے اور جیتے تھے، کوئی رشتہ دار ہمیں پوچھنے نہیں آیا، اب کوئی ہمارا رشتہ پوچھنے آئے گا تو میں جواب دوں گی، مگر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ امی، میں اس دنیا کو پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر بیٹی، مگر وگر کچھ نہیں، آپ میری آنکھوں کے اندر آ کر دیکھیں، یہاں کیسی ڈراؤنی تاریکی ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میں جی رہی ہوں، مگر اب ایسے نہیں جیوں گی۔ دنیا کو دیکھتے ہوئے زندہ رہنے کا حق مجھے بھی حاصل ہونا چاہیے۔ امی، میں صرف ایک ہی بات جانتی ہوں، وہ یہ کہ مجھے بینائی چاہیے، اور ہر حال میں چاہیے۔ اس کی باتوں سے سب کو چپ لگ گئی۔ اس کی امی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے کے باہر آئیں، بیٹی کے اجلے چہرے کو دیکھا جس کے پیچھے ایک بھیانک اندھیری دنیا تھی، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیے۔ لوگ تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے فیصلے کرتے ہیں، اگر وہ ایسا کر رہی تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ شام کو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ابو بیمار تھے، اس لیے امی انہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھیں۔ وہ ارشاد کو ساتھ لے کر صفدر کی کار میں بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے کہا، صفدر صاحب، آپ مجھے خود غرض سمجھ رہے ہوں گے۔ بھلا میں کیوں ایسا سمجھوں گا؟ اس لیے کہ میں صرف بینائی حاصل کرنے کے خاطر آپ کی حمایت کر رہی ہوں، ورنہ میرے والدین آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہر شخص تھوڑا بہت خود غرض ہوتا ہے، میں بھی خود غرض ہوں کہ سلطانہ کی جیتی جاگتی شخصیت کو نظر انداز کر رہا ہوں اور تمہیں زیبی کا نام دے کر چاہنے لگا ہوں۔ وہ بولی، چاہت کے ہر عمل میں چاہت ہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ 22 برس سے میری تصویریں سجا رہے تھے، میرا ہی انتظار کر رہے تھے، اور اب میرے ہی لیے ساری دنیا کو بھلا رہے ہیں، یہ میری سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ خوشی سے کھل گیا، تم خوب بولتی ہو، جی خوش کر دیتی ہو۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے انتظار کے بعد جو خوش نصیبی ہوئی ہے، اس کی قدر و قیمت کو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ جی چاہتا ہے اپنی باقی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے ساتھ گزار دوں، اور میں ایسا کرنے کے لیے دنیا جہان کی مخالفتوں کا سامنا کروں گا، تم میرا ساتھ دو گی نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دونوں کے درمیان محبت کا سمجھوتا ہو گیا۔
صفدر نے اس کے بھائی اور ماں باپ کے لیے ڈھیر سارے کپڑے خریدے۔ سلطانہ سے پوچھ کر اس کے سنگار اور ضرورت کا تمام سامان خریدا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے سلطانہ سے مختلف سوالات کیے، اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا، پھر خوشخبری سنائی کہ اسے بینائی مل جائے گی۔ 2 ماہ بعد سردیوں کے شروع میں اس کا آپریشن کیا جائے گا۔ سلطانہ اتنی خوش تھی کہ اس کی اندھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ واپسی میں جب صفدر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سلطانہ نے ٹٹول کر اس کے بازو کو تھام لیا، پھر بڑی عقیدت سے بولی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، اچھا تو کیا یہ محبت کرنے والے بھی ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، احسان نہیں کرتے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں۔ وہ اس کے گورے نازک ہاتھ کو تھام کر بولا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو اپنا ہاتھ مجھے دے دو، میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ سلطانہ نے شرما کر مسکرا کر سر جھکا لیا۔ عشق اور عقل کبھی ایک ساتھ نہیں چلتے، کیونکہ عشق دنیا کو بھلا دیتا ہے، عقل کو تھپک کر سلا دیتا ہے۔ صفدر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت سلطانہ کے ساتھ گزارنے لگا، اپنے گھر، بیوی اور بچوں کی طرف سے غافل ہو گیا۔ روزینہ نے ایک روز پریشان ہو کر پوچھا، آپ تمام دن کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کئی بار فون کیا، آپ دفتر میں بھی نہیں تھے۔ میں کاروبار کے سلسلے میں دفتر سے باہر رہتا ہوں، تم دفتر میں فون نہ کیا کرو۔ فون کیوں نہ کروں؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ دفتر میں آپ سے باتیں کرنا جرم ہے؟ بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ میں دفتر سے باہر رہتا ہوں۔ ایسا کون سا کاروبار ہے کہ آپ نے دفتر سے باہر ایک دفتر کھول رکھا ہے؟ صبح جاتے ہیں تو خوب اسمارٹ بن کر، خوشبو لگا کر، رات کو دیر سے آتے ہیں تو آپ کے لباس میں کسی دوسرے کی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے روزی کہ تم نے اپنے اوپر بڑھاپا طاری کر لیا ہے، اس لیے میری چمک دمک اور میری سج دھج تمہیں ذہن پر گرا گزرتی ہے۔ آپ ہمیشہ باتیں بنا کر ٹال دیتے ہیں۔ میں آج یہ ضرور پوچھ کر رہوں گی کہ آپ کسے پھنسا رہے ہیں، کوئی عورت ہے یا دوشیزہ؟ کیا تم مجھے دوسری شادی کے لیے تحریری اجازت دو گی؟ میں مر جاؤں گی مگر اجازت نہیں دوں گی۔ پھر تو میں شادی نہیں کر سکوں گا۔ پھر تمہیں اس فکر میں گھلنا نہیں چاہیے کہ میں کسے پھنسا رہا ہوں۔ تمہارا رشتہ مضبوط ہے، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی میری شریک حیات نہیں بن سکتی۔ پھر تم خواہ مخواہ جھگڑا کیوں کرتی ہو؟ میں آپ کے لیے ہوں، آپ میرے لیے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ ایک لمحے بھی کسی کے ساتھ گزارے۔ ہاں یاد آیا، تم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتی تھیں کہ میں زیبی کی تصویروں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں۔ تقریباً 20 برس پہلے تم ناراض ہو کر مائکے چلی گئی تھیں۔ آخر میں نے تمہیں منانے کے لیے زیبی کی تمام تصویریں تمہارے حوالے کر دی تھیں۔ روزینہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا زیبی واپس آ گئی ہے؟ وہ ذرا گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، کیسی باتیں کرتی ہو، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ وہ اس دنیا سے نہیں گئی تھی، کہیں گم ہو گئی تھی۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سہم کر زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ واپس آئے گی اور آپ کو مجھ سے چھین کر لے جائے گی۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ وہ منہ پھیر کر چلا گیا۔ حالانکہ وہ وہم نہیں تھا، وہ بیوی کے سامنے اعتراف نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا اندیشہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ ایک زیبی اس کے شوہر کو اس سے چھینتی جا رہی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو روزینہ مظلوم تھی۔ مذہبی، قانونی اور اخلاقی لحاظ سے وہ ہمدردیوں کے قابل تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ صفدر ظالم نہیں تھا۔ کوئی دیوانہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو محبت کے نام پر برسوں سے خود ہی عذاب سہتا آ رہا تھا۔ زیبی کے ساتھ بھی یہی علیمہ تھا۔ سلطانہ بھی مجبور تھی کہ اسے زیبی کی صورت ملی تھی اور صفدر کی دیوانگی نے اسے خرید لیا تھا۔ اس نے وہ فلیٹ سلطانہ کے نام کر دیا تھا۔ شام کو اس فلیٹ کے کاغذات اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، روزینہ کو شبہ ہو گیا ہے کہ مجھے زیبی واپس مل گئی ہے۔ آپ کب تک اپنے گھر والوں سے مجھے چھپاتے رہیں گے؟ یہ درست ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بینائی واپس آنے تک کوئی ہنگامہ نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو کہ تم مجھے مل گئی ہو، ورنہ علاج میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ، جب بینائی واپس آئے گی تو میں سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اب تک میں تمہیں پا رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ کر تم بھی مجھے پالو گی۔ کیا اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو میرے متعلق بتا دیں گے؟ صفدر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے سمندر کے ساحل پر اپنی کار روک دی۔
آؤ یہ سمندر کا ساحل ہے، ٹھنڈی ریت پر چہل قدمی کریں۔ وہ دونوں کار سے باہر آئے۔ صفدر نے رہنمائی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، آج میں نے روزینہ سے پوچھا تھا کہ اگر زیبی مجھے مل جائے گی تو کیا وہ مجھے دوسری شادی کے لیے تحریری اجازت دے گی؟ وہ بولی، اور آپ کی شریک حیات نے انکار کر دیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں عورت ہوں اور عورت اپنے مرد کی محبت میں حصہ داری کبھی پسند نہیں کرتی۔ اگر میں بیوی ہوتی اور وہ آپ کی محبوبہ ہوتی تو میں بھی انہیں برداشت نہ کرتی۔ بڑی مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ وہ سرد آہ بھر کر بولی، ہم اتنے قریب آ گئے ہیں کہ دوری اب ہمیں مار ڈالے گی، میرے والدین بھی مجھے طعنے دیں گے۔ تمہارے والدین کی زبانیں بند رکھنے کے لیے میں تمہارا علاج کرا رہا ہوں۔ وہ فلیٹ تمہارے نام کر دیا ہے، تمہارے ابو کے لیے ایک دکان کھلوا دی ہے تاکہ تمہارے گھر والے میرے محتاج نہ رہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر مجھے قانوناً تمہیں اپنانے کی اجازت نہ ملے تو مجھ سے ہمدردی ہونا چاہیے، طعنے نہیں ملنا چاہیے۔ ہاں، آپ نے میرے گھر والوں کو میری بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن میرا کیا بنے گا؟ کیا مجھے بھی زیبی کی محرومیاں ملیں گی؟ صفدر کے پاس ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ٹھنڈی ریت پر اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا۔ سمندر کی لہریں آ کر اس کے قدموں سے لپٹ رہی تھیں اور بار بار آ کر زیبی کی طرح واپس جا رہی تھیں۔ عدنان اور حمیرہ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے تھے۔ حمیرہ آنکھوں سے دوربین لگائے دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے کہا، میری جان، دیکھنے کی چیز میں ہوں اور دوربین کے بغیر نظر آ جاتا ہوں۔ وہ بولی، میں ایسا منظر دیکھ رہی ہوں جو دوربین کے بغیر نظر نہیں آتا۔ اب اسے آنکھوں سے ہٹاؤ بھائی، ہم یہاں رومانس کے لیے آئے ہیں۔ وہ چہک کر بولی، مجھے تو انوکھا رومانس نظر آ رہا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ہے اور ایک کمسن مگر جوان لڑکی ہے، ذرا تم بھی دیکھو۔ حمیرہ نے دوربین عدنان کی طرف بڑھا دی، پھر ایک سمت ہاتھ بڑھا کر کہا، وہ ادھر دیکھنا۔ عدنان نے آنکھوں سے دوربین لگا کر دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے ڈیڈی ایک جوان لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ ساحل کے اس حصے میں اور کوئی نہ تھا۔ عدنان نے دوربین کے لینس کو ان کے اور قریب ایڈجسٹ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے اس لڑکی کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ وہ سوچنے لگا، کون ہے یہ؟ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ تعجب ہے، میری یادداشت ایسی کمزور نہیں ہے۔ میں کسی حسین لڑکی کو ایک بار دیکھ کر بھول نہیں سکتا۔ اسے ضرور کہیں دیکھا ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر عدنان نے کہا، ممی، ہمارے ڈیڈی تو واقعی جوان ہو چکے ہیں۔ آج میں نے سمندر کے ساحل پر انہیں ایک جوان لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ روزینہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کون تھی وہ لڑکی؟ عاشی نے کہا، بھائی جان تو یوں ہی ہانکتے رہتے ہیں، کسی دوست کی بیٹی ہوگی، بھانجی بھتیجی کا رشتہ ہوگا۔ جی نہیں، عدنان نے کہا، میں نے دوربین سے دیکھا ہے، ڈیڈی بہت زیادہ رومانٹک ہو رہے تھے۔ وہ ویران ساحل پر کسی دوست کی لڑکی کو کیوں لے جائیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ روزینہ کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، عدنان، یاد کرو تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ میں تو سوچتے سوچتے تھک گیا، کچھ یاد نہیں آیا۔ روزینہ کے دماغ میں زیبی کا نام گونج رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صفدر جیسا دیوانہ کسی دوسری لڑکی سے کبھی دلچسپی نہیں لے گا۔ اس نے عدنان سے کہا، بیٹے، کئی برس پہلے میں اپنی الماری کے دروازے میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی، تم میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، تم نے اس دروازے میں ایک لڑکی کی تصویر دیکھ کر پوچھا تھا، یہ کون ہے؟ عدنان نے اچانک میز پر ہاتھ مار کر کہا، زیبی تھی ممی، مجھے یاد آ گیا، ڈیڈی کے ساتھ آج میں نے اسی تصویر والی لڑکی کو دیکھا ہے۔ روزینہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کی کرسی پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے بیٹے سے پوچھا، تم نے دور سے دیکھا ہوگا، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ میں نے حمیرہ کی دوربین لگا کر دیکھا تھا، یوں سمجھیں کہ بالکل قریب سے دیکھا تھا۔ روزینہ غصے میں مٹھیاں بھیج کر ٹہلنے لگی۔ پھر اس نے بیٹے سے پوچھا، تم نے اپنے ڈیڈی کے ساتھ جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ زیبی نہیں ہو سکتی؟ زیبی تو اب بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ ممی، وہ بوڑھی ہو یا جوان، مگر وہ زیبی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بالوں میں خضاب لگایا ہو، جوان لڑکیوں کی طرح میک اپ کیا ہو۔ وہ دوربین کی آنکھوں سے میں نے میک اپ پر توجہ نہیں دی تھی، مگر مجھے وہ تصویر والی یاد آ گئی ہے۔ ہاں، وہ جوان چھوکری بنی ہوگی۔ روزینہ ٹھیلتے ہوئے ادھر سے ادھر گئی، پھر چیخ کر بولی، یہ میں تمہارے باپ کے لچھن بڑھاپے میں جوانی کے تماشے دکھا رہے ہیں۔ وہ غصے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ میرا تو اسی رات ماتھا ٹھنکا تھا جب وہ گنگناتے اور سیٹیاں بجاتے گھر میں آئے تھے اور صبح اٹھ کر جوان بننے کے لیے ورزش کرنے گئے تھے۔
عائشی نے سر ہلا کر کہا، اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈیڈی بہت بدل گئے ہیں۔ روزینہ نے کہا، اور یہ تبدیلی تمہاری ماں کو جیتے جی مار ڈالے گی۔ اسی وقت صفدر وہاں پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم میں چند ساعتوں کے لیے سناٹا چھایا، پھر روزینہ غصے سے کانپتے ہوئے بولی، آ گئے زیبی سے مل کر؟ صفدر چونک گیا، پھر جلدی سے بولا، زیبی؟ کیا زیبی ابھی تک تمہارے دماغ پر سوار ہے؟ وہ بھلا مجھے کہاں ملے گی؟ سمندر کے ساحل پر۔ صفدر ایک بار پھر چونک گیا، سمجھ گیا کہ بھید کھل گیا ہے، پھر بھی اس نے ڈھیٹ بن کر کہا، کسی نے میرے خلاف تمہیں بہکایا ہے؟ عدنان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ڈیڈی ویری سوری، ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف اپنی ماں کو بہکا نہیں سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے زیبی کو آپ کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، تم نے دیکھا ہے اس لیے یہ درست ہے؟ روزینہ نے مٹھیاں بھینچ کر پوچھا، وہ تو ایک مدت سے گم تھی، آپ کو کیسے مل گئی؟ وہ زیبی نہیں ہے، زیبی کی ہم شکل ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کا نام سلطانہ ہے۔ عدنان نے کہا، وہ زیبی ہو یا سلطانہ، لیکن آپ کو اس عمر میں یہ زیب نہیں دیتا۔ صفدر نے گرج کر پوچھا، کس عمر کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا، اس لیے اب انسان نہیں رہا؟ برسوں پہلے میرا عزیز ترین رشتہ حالات نے توڑ دیا تھا، آج حالات وہ رشتہ جوڑ رہے ہیں تو میں انکار کر دوں، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں، اور بوڑھے انسان نہیں جانور ہوتے ہیں، اور تمہارے خیال میں یہ جانور پچھلے رشتے بھول جاتے ہیں۔ روزینہ نے جواب دیا، ہم بوڑھے ہیں، محترم ہیں، جوان بچوں کی نظروں میں ہمارا احترام اسی وقت رہتا ہے جب ہم موجودہ رشتے بناتے ہیں۔ اگر آپ میرے حقوق چھین کر کسی بچھڑے ہوئے رشتے کو دیں گے تو یہ بچے اس ناانصافی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ صفدر نے پہلے عائشی کو پھر عدنان کو دیکھا، چند لمحوں تک دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے رہے، پھر صفدر نے پوچھا، بیٹے انصاف کرو گے؟ کیسا انصاف؟ یہی کہ تمہاری عمر میں مجھ سے میرا پیار چھین لیا گیا، اب وہ مجھے واپس مل رہا ہے، تم انصافاً کہو کہ مجھے اس پیار کو قبول کرنا چاہیے۔ ڈیڈی، اگر دنیا کی کوئی عدالت یہ کہہ دے کہ بیوی کے حقوق چھین کر محبوبہ کو دیے جائیں تو میں تسلیم کر لوں گا۔ میں تمہاری ماں کے حقوق نہیں چھین رہا ہوں، محبت نہ تمہاری ماں کی جاگیر ہے، نہ زیبی کی محبت تقسیم ہونے والی چیز ہے، ہم جسے چاہیں اسے محبت دے سکتے ہیں۔ عائشی نے پوچھا، ڈیڈی کیا عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ کیا ممی آپ کو چھوڑ کر اپنی محبت کسی کو دے سکتی ہیں؟ صفدر نے ہونٹ بھینچ کر دیکھا، پھر وہاں سے جانے لگا۔ روزینہ نے کہا، آپ کترا کر نہیں جا سکتے، اگر آج آپ نے زیبی کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو میں اس کے گھر پہنچ کر فیصلہ کروں گی۔ صفدر نے دروازے سے پلٹ کر کہا، تم زیبی تک کبھی نہیں پہنچ سکو گی، کیونکہ جسے تمہارے بیٹے نے دیکھا ہے وہ زیبی نہیں ہے۔ وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ عدنان نے کہا، ممی میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں، وہ زیبی تھی۔ روزینہ نے کہا، ہاں میں خوب جانتی ہوں تمہارے ڈیڈی جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ میں زیبی تک نہ پہنچ سکوں، میں ابھی جاؤں گی۔ کیا روزینہ سلطانہ سے مل سکے گی؟ کیا سلطانہ اور صفدر کی شادی ہو پائے گی یا اصلی زیبی واپس آ جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے سدا بہار کا 5th ایپیسوڈ میرے اگلے ویڈیو میں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔